فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، نشاندار تھے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، ان کی بستی سدوم نامی تہ و بالا ہو گئی، عذاب نے اوپر تلے سے ڈھانک لیا، آسمان سے پتھر پکی مٹی کے ان پر برسنے لگے جو سخت اور وزنی اور بہت بڑے بڑے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں سجین سجیل دونوں ایک ہی ہیں۔ ممدود سے مراد پے بپے تہ بتہ ایک کے بعد ایک کے ہیں۔ ان پتھروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا تھا، وہ مثل توخ کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ ان شہریوں پر بھی برسے اور یہاں کے جو لوگ اور گاؤں گوٹ میں تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر سے ہلاک کیا گیا۔ کوئی کھڑا ہوا کسی جگہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، وہیں پتھر آسمان سے آیا اور اسے ہلاک کر گیا، غرض ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر کے ان کے مکانات اور مویشیوں سمیت اونچا اٹھا لیا، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سن لی۔ آپ اپنے داہنے پر کے کنارے پر ان کی بستی کو اٹھائے ہوئے تھے، پھر انہیں زمین پر الٹ دیا، ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے۔ اکے دکے جو رہ گئے تھے ان کے بھیجے آسمانی پتھروں نے پھوڑ دیے اور محض بے نام و نشان کر دیے گئے۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں، ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام صدوم تھا، یہاں کبھی کبھی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں کچھ ان سے دور نہ تھیں۔ سنن ابی داؤد نیز ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کو اگر تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر والے نیچے والے دونوں کو قتل کر دو۔ لواطت کا عمل آدمی کا اپنی شرمگاہ کو دوسرے آدمی کے پاخانے کی جگہ پر داخل کرنے کا نام ہے۔ یہ حرام ہے، یہ بدفعلی ہے۔ اسی گندے عمل میں لوط علیہ السلام کی قوم والے مبتلا تھے، جس کا یہ نبوی حکم آپ نے سماعت کر لیا کہ جو کسی آدمی کے ساتھ لواطت کرتا ہے تو لواطت کے عمل کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت کرے کہ وہ ان قوانین کی پاسداری اور ان کی تائید کرنے سے اللہ کی پناہ مانگے جو اللہ کے نازل کردہ احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے سراسر خلاف اور معارض ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اور ہم نے مدین کے رہنے والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم والو، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر کچھ نگہبان و داروغہ تو نہیں ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شعیب علیہ السلام اور دعوت توحید۔ عرب کا ایک قبیلہ جو حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب رہتا تھا، ان کے شہروں کا نام اور ان کا نام مدین تھا۔
ان کی جانب اللہ تعالیٰ کے نبی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ آپ ان میں شریف النسب اور اعلیٰ خاندان کے تھے اور انہی میں سے تھے، اسی لیے اخاہم کے لفظ سے بیان کیا، یعنی ان کے بھائی۔ آپ نے بھی انبیاء کی عادت اور سنت اور اللہ کے پہلے اور تاکیدی حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ناپ تول کی کمی سے روکا کہ کسی کا حق نہ مارو، اور اللہ کا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں فارغ البال اور آسودہ حال رکھا ہے، اور اپنا ڈر ظاہر کیا کہ اپنی مشرکانہ روش اور ظالمانہ حرکت سے اگر باز نہ آؤ گے تو تمہاری یہ اچھی حالت بدحالی سے بدل جائے گی۔ پہلے تو اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے روکا، اب لین دین کے دونوں وقت عدل و انصاف کے ساتھ پورے ناپ تول کا حکم دیتے ہیں، اور زمین میں فساد اور تباہ کاری کرنے کو منع کرتے ہیں۔ ان میں رہزنی اور ڈاکے مارنے کی بدخصلت بھی تھی۔ لوگوں کے حق مار کر آپ نفع اٹھانے سے اللہ کا دیا ہوا نفع بہت بہتر ہے۔ اللہ کی یہ وصیت تمہارے لیے خیریت لیے ہوئے ہے، عذاب سے جیسے ہلاکت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں رحمت سے بقیت ہوتی ہے۔ ٹھیک تول کر پورا ناپ کر حلال سے جو نفع ملے اسی میں برکت ہوتی ہے۔ خبیث و طیب میں کیا مساوات۔ دیکھو میں تمہیں ہر وقت دیکھ نہیں رہا، تمہیں برائیوں کا ترک اور نیکیوں کا فعل اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری تلاوت تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہو۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ظاہر دلیل لیے ہوئے ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہو، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شعیب علیہ السلام کو قوم کا جواب۔ اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد یہاں قراءت ہے۔ وہ لوگ ازراہ مخولہ کہتے ہیں کہ واہ، آپ اچھے رہے کہ آپ کو آپ کی قراءت نے حکم دیا کہ ہم باپ دادوں کی روش کو چھوڑ کر اپنے پرانے معبودوں کی عبادت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ اور بھی لطف ہے کہ ہم اپنے مال کے بھی مالک نہ رہیں کہ جس طرح جو چاہیں اس میں کریں دھریں، کسی کو ناپ تول میں کمی نہ دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، واقعہ یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی نماز کا حکم یہی تھا کہ آپ انہیں غیر اللہ کی عبادت اور مخلوق کے حقوق کے غصب سے روکیں، جیسا کہ یہ بات تفسیر ابن جریر میں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس قول کا مطلب کہ جو ہم چاہیں اپنے مالوں میں کریں یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں دیں۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کو ان کا حلیم و رشید کہنا از راہ مذاق و حقارت تھا۔ شعیب علیہ السلام کا جواب۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل و حجت اور بصیرت پر قائم ہوں اور اللہ ہی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے مجھے بہترین روزی دے رکھی ہے، یعنی نبوت یا رزق حلال یا دونوں۔ میری روش تم یہ نہ پاؤ گے کہ تمہیں تو بھلی بات کا حکم کروں اور خود تم سے چھپ کر اس کے برعکس کروں۔ میری مراد تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنی ہے۔ ہاں، میرے ارادے کی کامیابی اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ اور توکل ہے اور اللہ ہی کی جانب رجوع، توجہ اور جھکنا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے بھائی مالک نے کہا کہ اے معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پڑوسیوں کو گرفتار کر رکھا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ سے تمہاری بات چیت بھی ہو چکی ہے اور تمہیں رسول اللہ پہچانتے بھی ہیں۔
پس میں اس کے ساتھ چلا۔ اس نے کہا کہ میرے پڑوسیوں کو آپ رہا کر دیجئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر آپ نے یہ کہا تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی امر کا حکم دیتے ہیں اور آپ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، کیا لوگوں نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو اس کا وبال مجھ پر ہی ہے، ان پر تو کوئی چیز نہیں، جاؤ اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی قوم کے چند لوگ کسی شبے میں گرفتار تھے۔ اس پر قوم کا ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں اور خود اسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے سمجھا نہیں، اس لیے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بحث ابن حکیم کے دادا کہتے ہیں، میں نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا کہ اچھا ہے رسول اللہ کے کان میں یہ الفاظ نہ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے منہ سے میری قوم کے لیے کوئی بد دعا نکل جائے کہ پھر انہیں فلاح نہ ملے۔ لیکن رسول اللہ برابر اسی کوشش میں رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس کی بات سمجھ لی اور فرمانے لگے، کیا انہوں نے ایسی بات زبان سے نکال دی یا ان میں سے کوئی اس کا قائل ہے؟ اللہ کی قسم، اگر میں ایسا کروں، یعنی لوگوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں اور خود اس کی خلاف ورزی کروں، یا لوگوں کو کسی کام سے روکوں اور خود اس کا ارتکاب کروں، تو اس کا بوجھ بار میرے ذمے ہے، ان پر کچھ نہیں۔ اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے مسند احمد میں امام احمد لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری جانب سے کوئی ایسی حدیث سنو کہ تمہارے دل اس کا انکار کریں اور تمہارے بدن اور بال اس سے علیحدگی کریں اور تم سمجھ لو کہ وہ تم سے بہت دور ہے، تو میں اس سے بھی زیادہ دور ہوں۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا آپ بالوں میں بال ملانے کو منع کرتے ہیں، یعنی وگ لگانے سے منع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے گھر کی بعض عورتیں تو ایسا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہو تو میں نے اللہ کے نیک بندے کی وصیت کی حفاظت نہیں کی۔ میرا ارادہ وہ نہیں کہ جس چیز سے تمہیں روکوں اس کے برعکس خود آپ کروں۔ ابو سلیمان صبی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز الاموی رحمہ اللہ کے رسالے آتے تھے جن میں حکم احکام اور ممانعت لکھے ہوتے تھے، اور آخر میں یہ ہوا کرتا تھا کہ میں بھی اس میں وہی ہوں جو اللہ کے نیک بندے نے فرمایا کہ میری توفیق اللہ ہی کے فضل سے ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔